الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا اللہ یا ربی لک الحمد کما ينبغی لجلال وجهک وعظیم سلطانک سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ اللہم صل علی سیدنا محمد کما تحب وترضى له اللہم صل علی سیدنا محمد صلاة دائمة بدوام الملک الحی القیوم جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہلہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان صدق الله مولانا العظيم ان اللہ وملائکته يصلون على النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بڑی محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیجیے۔ درود پاک کے فضائل میں، درود پاک کی برکات میں یہ بیان فرمایا گیا ہے جو صرف ایک مرتبہ پیارے آقا پر درود و سلام کا تحفہ بھیجتا ہے ارحم الراحمین ایک دو نہیں 10 گنا معاف فرما دیتا ہے۔ درود پاک کی یہ فضیلت بھی بیان کی گئی کہ صرف ایک مرتبہ درود بھیجنے کی وجہ سے ارحم الراحمین 10 نیکیاں بھی عطا فرماتا ہے۔ درود و سلام کا پڑھنے والا اپنے اللہ کو اتنا راضی کرتا ہے، بندہ درود بھیجتا ہے، جواب میں اللہ کریم اپنی رحمتیں عطا فرماتا ہے۔ درود و سلام کا پڑھنے والا اتنا خوش نصیب ہے، اتنے مقدر والا ہے، بندہ درود بھیجتا رہتا ہے، ارحم الراحمین درود پڑھنے والے کا دونوں جہانوں میں درجہ اونچا فرما دیتا ہے۔ محبت سے پڑھ لیجئے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ نہایت ہی معزز و محترم عزت مآب لائق سب تکریم سامعین کرام، میزبانان محفل، بانیان محفل، جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں جناب رضا بھائی، محسن بھائی، رحیل بھائی، ان کے والد محترم کا یہ ختم پاک ہے، والدہ محترمہ کا بھی سالانہ ختم پاک ہے۔ اللہ کریم سارے انتظام اہتمام کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ جتنے دوست مہمان بزرگ تشریف لائے اللہ ہماری بھی بغیر حساب کے مغفرت فرمائے اور ان کے والدین کے جنت میں درجے بلند فرمائے۔ ایمان والے اپنے والدین کو، رشتہ داروں کو، دیگر مومنین کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھتے ہیں، ان کے لیے مغفرت کا سامان کرتے ہیں، اس لیے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس امت پہ اللہ کریم نے اتنا فضل فرمایا، اتنا احسان فرمایا کہ کسی امت کو یہ نعمتیں نہ ملی جو امت مصطفیٰ کو اللہ نے عطا فرمائی۔
آپ اندازہ لگائیے قیامت کا دن ہوگا، اصول اور قانون کے مطابق جو پہلے آیا تھا باری بھی اس کی پہلے ہوگی، نمبر بھی اس کا پہلے لگے گا، لیکن اللہ کریم نے خاص مہربانی فرمائی، یہ امت سب سے آخر میں آئی، لیکن محبوب کا صدقہ جنت میں سب سے پہلے داخل ہوگی۔ تو بے شمار انعامات اللہ کریم نے اس امت کو عطا کیے، انہی انعامات میں سے ایک انعام یہ ہے کہ یہ امت انتقال کے بعد اگلے جہاں چلی گئی، وہ قبروں میں چلی گئی، لیکن اللہ کریم کا فضل ابھی بھی موجود ہے۔ فرمایا گناہ لے کے گئے، غلطیاں لے کے گئے، کوتاہیاں لے کے گئے، معافی نہ مانگ سکے، توبہ نہ کر سکے، گناہ نہ بخشوا سکے، لیکن یہ امت اتنی عظمت والی ہے، ان کے زندہ لوگ ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں گے، ان کی دعاؤں کی وجہ سے میں ان کے گناہوں کو معاف کر دوں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا وہ امتی، دیکھیے کتنی بڑی بات ہے، گویا زمین سے آسمان۔ فرمایا جب وہ اپنی قبر میں گیا تھا گناہ لے کے گیا تھا، توبہ نہ کر سکا، گناہ نہ بخشوا سکا، گناہوں کے گناہ لے کے گیا، لیکن قیامت کو اٹھے گا گناہوں کی جگہ نیکیاں ساتھ لے کے اٹھے گا۔ حیران ہو کے عرض کی آقا لے کے گناہ گیا اور قبر دار العمل نہیں، دار الجزا، وہاں کوئی نیکی نہیں ہو سکتی، جو دنیا میں کمایا تھا اس کے مطابق اجر مل گیا، تو دنیا سے تو گناہ لے کے گیا، قیامت کو نیکیاں لے کے اٹھے گا۔ آقا نے فرمایا پیچھے رہ جانے والی اولاد مسلمان اس کے لیے دعا کرتی رہی، ان کی دعاؤں کی وجہ سے اللہ نے گناہوں کو معاف فرما دیا۔ اور یہ مسلمان دیکھیے ہم کتنے خوش قسمت ہیں، ہم ایک مرتبہ دعا نہیں کرتے۔ آپ ہمارے رسم و رواج دیکھیے، وہ کبھی پہلے دن دعا، جو مہمان آیا فاتحہ کہہ لیجئے، دعا کر لیجئے، اور آنے والے عام لوگ نہیں، نمازی بھی ہیں، آنے والے حاجی بھی ہیں، آنے والے عمرہ کرنے والے بھی ہیں، آنے والے درود پڑھنے والے بھی ہیں، آنے والے اللہ کا ذکر کرنے والے، ایک دن میں تقریباً سینکڑوں مرتبہ دعا، پھر پہلے دن ختم ہو گیا نہیں، دوسرے دن پھر دعا، تیسرے دن پھر دعا، 7ویں دن پھر دعا، پھر 21ویں دن پھر دعا، 40ویں دن پھر لوگ جمع کر کے پھر دعا، پھر یہ دعائیں چلتی رہتی۔ فرمایا مرنے والا جب قبر میں جاتا اتنے گناہ لے کے گیا، ایک ایک دعا پہ گناہ معاف ہوتے گئے، گناہ کم ہوتے گئے، گناہ کم ہوتے ہوتے ایک وقت آتا ہے گناہ بالکل ختم ہو گئے، لیکن ایمان والوں نے دعا نہ روکی، یہ پھر بھی دعا کرتے، بار بار دعا کرتے۔ اب فرمایا اب دعا کس کام کی، بھائی گناہ تو سارے معاف ہو گئے۔ فرمایا اب اللہ ان کی دعاؤں کی وجہ سے مرنے والے کو نیکیاں عطا فرما، دعائیں آئیں ادھر سے نیکیاں دے دی، اور دعائیں نیکیاں بڑھ گئی، اور دعائیں آئیں نیکیاں بڑھ گئی، دعائیں آتی رہی نیکیاں اوپر جاتی رہی۔ وہ جو اپنی قبر میں گناہ لے کے گیا تھا، ان نیک لوگوں کی دعاؤں کی وجہ سے گناہ سارے ختم ہو گئے، نیکیوں کا پہاڑ لے کے قیامت کو میدان محشر میں جا۔ تو یہ دعا کرتے رہنا چاہیے، اور بالخصوص اگر انتقال کرنے والے والدین ہو وہ تو سب سے زیادہ حقدار ہیں۔ یہ نہیں کہ 2-4 دن دعا کی ختم،
نا نا، فرمایا ماں باپ کا حق وہ کبھی ختم نہیں ہوتا، ماں باپ اتنی شان والے، ماں باپ اتنے احسانات کرنے والے کہ تدفین کے بعد بھی حق ختم نہیں ہوتا۔ فرمایا حق کیا ہے؟ جب انتقال کر جائیں انہیں غسل دینا ہے، انہیں تم نے کفن پہنانا ہے، ان کی نماز جنازہ پڑھنی ہے، ان کی تدفین کرنی۔ سپرد خاک ہو گئے، مٹی ڈال دی، حق ختم ہو گئے؟ فرمایا نہیں نہیں، حق ختم نہیں ہوئے، اب کیا کرنا ہے؟ فرمایا جب تک تمہاری سانس باقی ہے ہمیشہ والدین کے لیے دعا کرتے رہنا۔ ایک ایک دعا پہ اللہ کریم ان کو انعام دیتا ہے۔ آئیے سیاستہ کی حدیث سنیے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مرنے والا اپنی وہ قبر میں اچانک سے درجہ بلند ہو گئے، بڑا خوش ہوتا ہے۔ اگلے جہاں کا درجہ بلند ہونا اتنی بڑی بات ہے، دنیا میں سمجھ نہیں سکتے۔ صرف اندازہ لگائیے کسی کے پاس کرائے کا مکان ہو، اللہ مہربانی کرے اپنا مکان دے دے، جتنی خوشی اسے ہوتی ہے درجہ بلند ہونے سے اس سے بھی زیادہ خوشی ہوتی۔ درجہ بلند ہو گیا، بڑا حیران، خوش بھی ہوتا، عرض کرتا مولا میں نے جو کچھ دنیا میں نیکیاں کی اس کے مطابق تو مرتبہ مل گیا، اب یہ اچانک سے میرا درجہ کیسے بلند ہو گیا؟ کوئی یہاں نیکی نہیں کی؟ جواب آتا ہے تو نے تو کوئی نیکی نہیں کی، تیری اولاد نے تیرے لیے دعا کی ہے، ان کی دعا کی وجہ سے میں نے تیرے درجے کو اونچا کر دیا۔ تو ماں باپ انتظار کرتے ہیں کہ کب ان کی اولاد ان کے لیے دعا کرے۔ مسلمانوں کے لیے مسلمان دعا کرتے رہتے ہیں صبح و شام، اور وہ دعا پہنچتی ہے، لیکن فرمایا بالخصوص ماں باپ۔ آپ دیکھیے ذرا سمجھنے کے لیے بات، دیہاتوں میں بوڑھی خواتین ہوتی عمر رسیدہ محبت والی، تو دیہاتوں میں ابھی بھی ہے، کوئی باہر سے ان کا بیٹا کوئی انہیں سامان بھیجے، انہیں کوئی چیز بھیجے، انہیں کوئی پیسے تحفہ بھیجے، وہ مائی بوڑھی اماں لے کے نا سارے اپنے گاؤں کو دکھاتی، دیکھو میرے بیٹے نے یہ بھیجا، میرے بیٹے نے پیسے بھیجے، میرے بیٹے نے موبائل بھیجا۔ جو بیٹا بھیجتا ماں باپ کو خوشی، پورے علاقے کو دکھاتی، خوش ہوتی ہے۔ فرمایا اسی طرح جب اولاد اپنے ماں باپ کو تحفہ بھیجتی، دعا کرتی ہے، ماں باپ ساتھ والی قبر والوں کو بتاتے ہیں دیکھو ہمارے بچوں نے ہمارے لیے تحفہ بھیجا۔ اتنے راضی ہوتے ہیں، اتنے خوش ہوتے ہیں کہ ماں باپ کی خوشی کا اندازہ۔ اللہ اکبر۔ اور ہمیں بھی چاہیے زیادہ سے زیادہ ماں باپ کے لیے دعا کریں، بار بار دعا کریں، یہ دن میں کریں، ہفتے بعد کریں، بھائی مہینے بعد کریں، یا سال میں ایک مرتبہ دعا کی تو ختم۔ سوال آتا ہے نا ذہن میں، ماں باپ کے لیے ہم کتنی مرتبہ دعا کریں؟ آئیے میں آپ حضرات کی تھوڑی سی توجہ چاہوں گا۔ ہم نماز پڑھتے ہیں، نماز میں کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ اور نماز کس کی؟ اللہ کی عبادت، اللہ کے علاوہ کوئی اس کا شریک نہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، قل هو اللہ احد، اللہ اکبر، سبحان ربی العظیم، سمع اللہ لمن حمدہ، اللہ اکبر، سبحان ربی الاعلی، اللہ اکبر، التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ ہم نے سورہ فاتحہ پڑھی، سورہ اخلاص پڑھی، رکوع کیا، سجدہ کیا، التحیات پڑھی، درود پاک بھیجا، جو ضروری امور تھے سارے مکمل ہو گئے۔ اب ہم نے اجازت مانگی، ہمیں اجازت دے، نماز مکمل ہو گئی، سلام پھیر دے، نماز کو مکمل وہ ہم کر لیں۔ جواب آیا نہیں، ابھی نماز سے سلام نہیں پھیرنا، مکمل نہیں کرنا۔
ہم نے حیران ہو کے کہا سب کچھ تو ہم نے کر لیا، وہ قیام بھی، رکوع بھی، سجدہ بھی، تشہد بھی، سب کچھ، درود پاک بھی ہو گیا، اب تو سلام پھیرنے دے۔ جواب آیا نہیں، ایک ضروری کام رہتا ہے۔ پوچھا کیا کرنا ہے؟ فرمایا اپنے والدین کے لیے دعا کرنی۔ کیا کرنی ہے؟ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین، اے اللہ مجھے معاف فرما، میرے ماں باپ کو معاف فرما، ہر کلمہ پڑھنے والے کی مغفرت فرما۔ اب وہ سوال دیکھیے، کتنی مرتبہ اور کتنے مہینوں کے بعد ماں باپ کو یاد کریں۔ شریعت کی طرف سے جواب آیا، مہینے تو دور کی بات ہے، جب بھی نماز پڑھو تم اپنے والدین کے لیے دعا کرو۔ آپ اندازہ لگائیے وہ ماں باپ کتنے خوش قسمت ہیں۔ تھوڑی سی توجہ چاہوں، وہ ماں باپ کتنے خوش قسمت ہیں جو اپنے بچوں کی تربیت کر کے گئے۔ تھوڑی سی توجہ چاہوں گا، بچے جب بھی نماز پڑھتے ہیں اللہ قبر میں ماں باپ کا درجہ بلند فرما دے۔ اس سے بڑھ کے اور کیا انعام چاہے؟ نماز پڑھنے والا جہاں اپنے لیے فائدہ کرتا ہے وہاں اپنے ماں باپ کے لیے بھی فائدہ کرتا ہے۔ ہمیں چاہیے ماں باپ کو یاد رکھے، ان کے احسانات کا بدلہ ہم مر کے بھی نہیں دے سکتے۔ ماں باپ کا حق ہم نہیں ادا سکتے۔ ماں باپ اللہ نے رشتہ ہی ایسا بنایا، اس ماں کی محبت کو میں اور آپ کیسے بھول سکتے ہیں؟ ذرا تصور تو کیجئے، ماں صبح کے کام کاج کرنے کے بعد رات کو بستر پہ لیٹی، گہری نیند آئی، تھکی ماں ہے، لیکن ایک بیٹا بھی باہر ہے، گھر نہیں آیا۔ بچے کہتے اماں سو جا، تو صبح کی اٹھی ہے کیوں نہیں سوتی؟ کہتی ہے جب تک میرا لال نہیں آئے گا مجھے نیند نہیں آئے گی۔ وہ ماں کہاں سے لائے؟ دنیا کی محبت انسان کہاں سے لے کے آئے؟ مجھے بتائے تو صحیح، اس ماں کا اندازہ لگائیے، کینسر ہے اسے، ماں کو کینسر ہے، بیمار ہے، بچوں کو نہیں بتاتی۔ کسی نے کہا ہمیں پتہ چل گیا، ڈاکٹر نے بتایا تجھے کینسر، گھر والوں کو کیوں نہیں بتاتی تجھے کینسر ہے، تیرا خیال کرے؟ آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہنے لگی میں نے بچوں کو بتایا کہیں میرے بچے پریشان نہ ہو جائیں۔ اندازہ لگائیے یہ مائیں، یہ باپ انسان کہاں سے لائے؟ اس بوڑھے باپ کا تصور کیجئے، ساری زندگی کماتا رہا، آخری عمر میں ہاتھ کانپنے لگے، بالوں میں سفیدی آ گئی، وہ کمر دوہری ہو گئی۔ اب تو بیٹھنے کے دن ہے نا، اب تو آرام کرنے کے دن ہے، لیکن وہ بابا پھر بھی ریڑھی لگا رہا، پھر بھی مزدوری کر رہا، دکان پہ جا رہا۔ لوگوں نے کہا بابا اب تو سکون کر لے، ساری زندگی محنت کی، مکان بھی بن گیا، چھت بھی بن گئی، 4 پیسے جمع بھی ہو گئے، اب تو نہ کر، تیرے ہاتھ بھی کامتے ہیں، اب کیوں کرتا ہے؟ سکون کر۔ باپے کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہنے لگا پہلے اپنے لیے کماتا تھا، اب بچوں کے لیے کما رہا، کہیں میرے بچوں کو میرے بعد کوئی پریشانی نہ آ جائے، میں برداشت نہیں کر سکتا کہ میرے بعد میرے بچوں کو دھوپ بھی لگے۔ یقین جانیے ماں باپ جیتے جی اولاد کے لیے مر جاتے ہیں، تب اولاد جوان ہوتی ہے۔ وہ ماں باپ اپنا خون پسینہ اولاد کو دیتے ہیں تو اولاد کی پرورش ہوتی ہے۔ وہ مائیں، وہ باپ کہاں سے لے کے آئے؟ یقین جانیے ہم حق نہیں ادا کر سکتے، صرف اتنا کریں آج قبروں میں جن کے ماں باپ چلے گئے وہ انتظار کرتے ہیں کہ کب میرا بیٹا، کب میری بیٹی میرے لیے دعا کرے۔ ہاتھوں کو اٹھائیں، کوئی شرط نہیں، سفید لباس پہننا، ٹوپی پہننا، امامہ باندھنا، خوشبو لگانا، مصلی بچھانا، مسجد جانا، قبلے رخ ہونا،
کوئی شرط ہی نہیں، جہاں آپ موجود ہیں 3 مرتبہ کہیے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ میں اللہ اس کا ثواب میرے ماں باپ کو پہنچا دے۔ یقین جانیے آپ 3 مرتبہ کلمہ پڑھیں گے، نہ جانے ماں باپ کے کتنے درجے بلند ہو جائیں۔ کیوں؟ یہ کلمہ کوئی معمولی ہے؟ آقا کریم نے کیا فرمایا؟ فرمایا مجھے میری عزت کی قسم، اللہ کا یہ فرمان ہے، فرمایا عزت کی قسم، کلمہ اتنی شان والا کہ 7 زمینیں اور 7 آسمان ایک پلڑے میں رکھے جائیں، دوسرے پلڑے میں صرف پاک کلمہ رکھا جائے۔ اللہ کہتا ہے مجھے میری عزت کی قسم، یہ کلمے والا پلڑا ان سے بھی وزنی ہو جاتا ہے۔ اور میں انہی احادیث کی روشنی میں آپ کے سامنے ذمہ داری سے کہتا ہوں، صبح شام صرف 3 مرتبہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ پڑھ کے بھیجتے رہے۔ انشاءاللہ ابھی چند مہینے نہیں گزریں گے، اللہ ماں باپ کی قبروں کو جنت کا باغ بنا دے۔ اور یہ بھی یاد رکھیے ہم ان کے لیے دعا کریں گے، ہماری اولاد ہمارے لیے دعا کرے۔ اللہ کریم آج کی ساری محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ہمارے میزبان بھائی اللہ کریم ان کے والدین، والدہ محترمہ، والد صاحب، اللہ ان کے درجے اور بلند فرمائے۔ جتنے دوست بزرگ آئے اللہ کریم ہم تمام کی بغیر حساب کے مغفرت فرمائے۔